وبرکاتہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے جرائم کے متعلق بات کی تھی کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، اور ان کا مریم علیہ السلام پر بہتان باندھنا، اس حوالے سے ہم نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے، اور قیامت والے دن بھی عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 160 ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہودیوں کے ظلم اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے میرے رب نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، اور ان کے رویے کو بیان کیا گیا ہے، وہ کس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، کون سے ان کے ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے میرا رب ان کے اوپر سخت ترین ناراض ہے۔ اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ، بسبب ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے اور کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے، من الذین، ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، علیہم، ان کے اوپر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے پہلے حلال تھی، جو پہلے ان کے اوپر حلال تھی وہ چیزیں ان کے اوپر حرام ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اتنے حد سے بڑھ چکے تھے، اتنے شدت پسند ہو چکے تھے کہ اپنی منمانی، اپنی مرضی کرتے ہوئے، کتابوں کے اندر تعویل کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو بدلتے ہوئے، جو جس کا مرضی دل چاہتا وہ کام کر لیتا۔ آج بھی یہ بات یاد رکھیے، بائبل یہ جو عیسائی ہیں، یہ ہمارے نزدیک تو یہ ایسے لگتا ہے جس طرح یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ ان کے اندر 70 سے بھی زیادہ فرقے ہیں، بے شمار فرقے ہیں، اور ہر فرقے والے نے اس کتاب کے اندر اپنے ہی معاملات کے حوالے سے اس کے اندر مسائل گاڑ رکھے ہیں، اپنی مرضی سے اس کے اندر تعویلیں کر رکھی ہیں۔ ان ظالموں نے بھی اس دور کے اندر اپنی ہی مرضی سے، شدت پسندی کی وجہ سے، اور اپنا کہلے کے روب جمانے کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے بعض جو چیزیں حلال تھیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور جو حرام تھی انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ان کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے میرے رب نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، یہ بھی چیز تم نہیں کھا سکتے، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنے اوپر منت ماننی تھی، نظر ماننی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے شفا دے گا تو میں اونٹ اور اونٹنی کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا، یہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ عیسیٰ بنی اسرائیل کے اوپر یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے اوپر یہ چیزیں حرام ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے حرام نہیں کی تھی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر ہم نے دوسری اشیاء کو جو پاکیزہ تھی
ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دے دی، ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے۔ فرمایا وَبِصَدِّهِمْ، اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے لوگوں کو، کثیرا، بہت زیادہ۔ یہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن جب سب کو اکٹھا کرے گا نا، تو یہ کمزور لوگ اس وقت کہیں گے اللہ یہ وہ بدماش لوگ ہیں سردار جنہوں نے ہمیں دین قبول کرنے سے منع کیا تھا، اللہ یہ تیرے سامنے کھڑے۔ اللہ اکبر۔ اکثر لوگ ان کے اندر اس لیے اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ کی تاریخ کو پڑھ لیجیے، کتنے ظلم سہے۔ مصعب بن عمیر ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت خباب بن ارت ہیں، اور دیگر آل یاسر ہیں، عمار رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یہ دیگر صحابہ، یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے ان کے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے میں نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ایک تو خود دین اسلام کی طرف نہیں آتے تھے، سیدھے رستے کو قبول نہیں کرتے تھے، اور دوسرا لوگوں کو بھی سیدھے رستے پر آنے سے روکتے تھے، بلکہ مال خرچ کرتے تھے۔ ان کے اوپر لوگ ایسے ایسے سزائیں منتخب کر رکھی تھی جس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آنے سے ڈرتے تھے۔ فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، بڑا گناہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اور وہ لیتے تھے سود۔ وَقَدْ نُهُوا، تحقیق ان کو منع کیا گیا تھا، عَنْهُ، اس سود سے۔ سود نہ کھاؤ، سود نہ لو، یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ یہودیوں کا رویہ تھا یہ سود کھانے والا۔ کسی کو ادھار پیسے دیے 50,000 روپیہ واپس دینے ہیں تو 1,000 اضافی ساتھ لگا کے دینا پڑے گا، یہ سود ہے۔ لیٹ کیوں کیا تم نے؟ ٹیکس پڑ گیا تمہارے اوپر۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ عام ہو چکا۔ یہ اتنا ہولناک گناہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا گناہ یہ ہے، اللہ اکبر، کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، اتنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، وقتی طور اس کے اندر نا بچت نظر آتی ہے، پیسہ روپیہ نظر آتا ہے وقتی طور، لیکن حقیقت بات ہے یہ حرام کا پیسہ حلال کو بھی بہا کے لے جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنے کتنے ایسے مالدار لوگ تھے، فیکٹریاں بک گئی، کوٹھیاں ختم، گاڑیاں ختم، اب بیچارے کچھ ایسے ہیں جو کرائے کے مکان کے اوپر رہ رہے ہیں۔ یہ کچھ نہیں چھوڑتا حرام کا مال، ایک حرام کا پیسہ، ایک حرام کا لقمہ، 40 دن اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ انسان اتنا اللہ کی نگاہ کے اندر گر جاتا ہے، تو جو بندہ روزانہ ہی لاکھوں کے حساب سے سود کا استعمال کرتا ہے، اس انسان پہ میرا رب کس طرح راضی ہوگا؟ تو فرمایا ہم نے ان کو منع کیا تھا یہ سود نہ کھاؤ۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے، بالباطل، باطل طریقے سے، دھوکہ دے کے، ڈاکہ زنی کر کے، چوری کر کے، کسی نہ کسی انداز کے اندر۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس دردناک عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ بڑا ہی ہولناک عذاب ہوگا بھائیو، دردناک عذاب ہوگا، اور اتنا ہولناک اور دردناک ہوگا جب کافر اس جہنم کے اندر جائے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں انسان نہ بنتا بلکہ ہمیشہ کے لیے مٹی ہی ہوتا، آج مجھے اس جہنم کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن الراسخون، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیکن الراسخون، لیکن جو پختہ ہیں، فی العلم، علم کے اندر، منہم، ان یہودیوں میں سے، والمؤمنون، اور وہ مومن ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے، الیک، آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جو آپ پر نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل شدہ کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت کے پابند تھے، یہ چاہتے تھے مجھے حق مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور حق کے متلاشی تھے،
اللہ رب العالمین نے ان کو حق نصیب فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو پہلے نبی کے اوپر بھی ایمان لے کے آیا ہو اور پھر میں مبعوث ہو گیا اور میرے اوپر بھی ایمان لے کے، کل قیامت والے دن اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ غلام جو اپنے مالک کی بھی تابع داری کرتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کی بھی تابع داری کرتا ہے، اس کا بھی حق ادا کرتا ہے دنیا کے مالک کا، اور جو حقیقی مالک ہے اس کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی قیامت والے دن دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ مالک جس کے پاس ایک لونڈی ہے، اس کو دین اسلام کی تعمیز سکھلاتا ہے، علم دیتا ہے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اللہ اس مالک کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حق کی تلاش کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب، آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، والمؤمنون، اور وہ ایمان رکھتے ہیں باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہی اکیلا خالق اور مالک ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن برپا ہوگا، ضرور ہو کے رہے گا، کوئی اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے سب کو کل قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے گا۔ فرمایا یہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے اوپر بھی حقیقی معنوں کے اندر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ہم ان کو دیں گے اجرا عظیما، ہم ان کو انشاءاللہ بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ جنت کی صورت میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ کی توفیق سے ہم بھی ان ساری باتوں کو مانتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قیامت قائم ہونی ہے، ہماری اس کتاب پر بھی ایمان ہے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اجر عظیم سے نوازے گا انشاءاللہ۔ فرمایا انا، بے شک، یہ کہا کرتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لکھی لکھائی کتاب ساری اکٹھی دے دی تھی، آپ کو کیوں نہیں اللہ نے دی؟ اس طرح کی کوئی کتاب لے کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، کما، جس طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی تھی، الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور دوسرے انبیاء کی طرف، من بعدہ، نوح علیہ السلام کے بعد۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی کو اس طرح مکمل کتاب نہیں دی۔ زبور بھی تو ہم نے دی تھی نا داؤد علیہ السلام کو، انجیل بھی تو آئی ہے نا، وہ کیا مکمل لکھی لکھائی آئی ہے؟ نہیں۔ اللہ اس کی وضاحت کرنے لگے، فرمایا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے اسی طرح وحی کی تھی جس طرح ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے وحی کی تھی اِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف یعنی بنی اسرائیل کے اندر، وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وآتینا، اور ہم نے دی داؤد زبورا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا فرمائی تھی۔ فرمایا زبور تو نہیں ہم نے مکمل لکھی لکھائی دی تھی، ہم نے تو ان کی طرف تھوڑی تھوڑی کر کے کتاب نازل کی تھی۔ اس وقت نہیں تم کہتے کہ زبور کیوں نہیں مکمل اتاری، یا صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی تھی، ان کے اندر نہیں تم باتیں کرتے؟ تم باتیں کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتے ہو کہ ان کو کیوں نہیں اکٹھی کتاب ملی، ان کو بھی ایک مکمل جلد کے اندر کتاب ملنی چاہیے تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس نبی کی طرف بھی اسی طرح ہی وحی کی ہے جس طرح ان سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، جس طرح ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی۔ تو یہ نبی سچا رسول ہے، اس کی طرف اسی طرح ہم وحی کر رہے ہیں جس طرح دیگر انبیاء کی طرف کی ہے۔ فرمایا ورسولن، اور رسول، قد، تحقیق، قصصناہم،
ہم نے حال بیان کیا ہے ان کا علیکا آپ کے اوپر من قبل جو پہلے تھے، ورسلا اور کئی رسول ایسے ہیں لم نقصصہم علیک جن کے ہم نے احوال آپ کے اوپر بیان نہیں کیے۔ کم و بیش 1,24,000 کے قریب اس روح زمین کے اوپر انبیاء کی جماعت آئی ہے، لیکن اس قرآن پاک کے اندر 24 سے 25 انبیاء کا نام ہے، بس اس سے زائد نہیں۔ 24 سے لے کے 25 یعنی 25 یا 24 بس۔ بقیہ جو انبیاء ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کا تو تذکرہ اس قرآن کے اندر کر دیا ہے، بعض ایسے ہیں ہم نے ان کا تذکرہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا۔ تو کیا اب ان کا تذکرہ نہیں کیا تو وہ نبی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بعض کے احوال ہم نے بیان کر دیے، بعض کے نہیں کیے۔ یہ اللہ ہی اس کی حکمت کو جانتا ہے، کیا اس کے اندر معاملہ ہے؟ اللہ چاہتا تو سب کے نام لے سکتا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے بعض کے ہم نے حال بیان کر دیا، بعض کا حال ہم نے بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما، کلام کرنا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تھی، کس طرح کی تھی؟ جس طرح اس کے شان شان ہے۔ بعض لوگ اس معتزلہ جو عقیدہ رکھنے والے ہیں نا، یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ کی صفات کو مانیں گے تو مثل انسان کے مشابہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ سنتا ہے کس طرح سنتا ہے؟ جس طرح انسان سنتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جس طرح انسان دیکھتا ہے، اس طرح اللہ دیکھتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ صفتیں نہیں ہیں اللہ کی۔ اب اللہ نے کلام کی، اللہ کس طرح کلام کرے گا؟ جس طرح انسان کرتا ہے۔ معاذ اللہ، کہتے ہیں ہم اس صفت کو نہیں مانتے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کی صفات ہیں، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، وہ بولتا بھی ہے، کس طرح اس نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی ہے۔ لیکن ہم اس کے متعلق یہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال دنیا کے اندر کسی کے ساتھ بھی ملا سکتے نہیں، اس کی مثال ہے ہی نہیں کوئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بالخصوص کلام کی تھی۔ آخری بات فرمایا رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مبشرین، وہ خوشخبری سنانے والے ہیں، ومنذرین، اور وہ لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے۔ جنت کی خوشخبری، اچھے عمل کرنے کی وجہ سے جنت اور برے عمل کرنے کی وجہ سے جہنم، یہ ان کا مین مقصد تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے اللہ، تاکہ نہ رہے یکونا للناس، لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ پر حجت، کوئی حجت بعد الرسل، رسولوں کو بھیجنے کے بعد۔ کوئی یہ نہ کہے کل قیامت والے دن اللہ تو مجھے جہنم میں کیوں پھینکنے لگا؟ ہمارے پاس تو نبی نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی۔ اللہ کہتا ہے میں اس حجت کو پورا کرنے کے لحاظ سے کہ کوئی کل کو میرے سامنے بات نہ کرے کہ اللہ تو نبی کیوں نہیں بھیجا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ طٰہٰ ہے، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اگر ہم ہلاک کریں کسی قوم کو، کسی بستی کو، اور وہ کہتے ہیں اللہ اس سے پہلے تو رسول بھیج دیتا تاکہ ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے حجت قائم کر دی ہے کہ نبی تو میں نے بھیجے تھے، کتابیں بھی بھیجی تھی، اب تم نے اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی، تم نے حق کو نہیں پہچانا، اس کے اندر ہماری غلطی نہیں، غلطی ہے تو تمہاری غلطی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے حضرت انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، یہ جنت میں جانے والا ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے، اب انسان نے خود اس کا انتخاب کرنا ہے۔ فرمایا وکان اللہ، اور ہے اللہ عزیزا، نہایت غالب، حکیمہ، نہایت ہی حکمت والا، اس کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ غالب ہے، ساری کائنات بھی مل جائے اس کے خلاف اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ پوری کائنات کے اوپر غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہ جو اللہ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تھا، کتابیں نازل کی تھی، اس کے اندر بھی میرے رب کی طرف سے بڑی ہی حکمت تھی۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے ظلم اور کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ وہ کبیرہ گناہ کیا تھے کہ وہ
سود کھایا کرتے تھے اور لوگوں کو رستے سے روکتے تھے اللہ کی طرف آنے سے، یہ ان کے معاملات تھے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کافر قوموں کی مشابہت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنی اور اپنے نبی کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔